أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تورات لینے کے لیے پہنچے تھے اور وہاں پر 40 دن کا اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. جب تورات لے کر جب واپس آئے تو یہاں پر قوم کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا ہو گیا، شرک آ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور ان سے کہا، ایک بڑی بہترین بات کہی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز لے کر آیا ہوں وہ کیا ہے؟ ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون. اللہ کی طرف سے جو کتاب، جو کلام ہمیں دی گئی ہے، اس میں ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہی بات قرآن پاک کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی یہ ہدایت نامہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں بھی ہر ایک کی ہدایت رکھی ہے، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو. تو جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آسمانی ہدایات آئی ہیں، اس کو لینے کی جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اس کی بنیاد تقویٰ ہے. جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے. ایک خاص واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں اس قوم کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایسا معاملہ نہ ہو.
ہم اپنے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں اور اپنے دین کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اللہ کی کتاب، قوم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اعتراض کیا، ایک اشکال کیا، اور بہت ہی جہالت پر، بے ڈھنگا، بے ادبی کا انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم یہ کیسے یقین کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، کیا کریں کہ کیسے یقین کریں؟ یعنی آدمی آج بھی سوچتا ہے، اعتراض آتا ہے کہ یہ قرآن پاک کیسے اللہ کا کلام ہے؟ نوجوان نسلوں کے ذہن میں بات آتی ہے، یہ اللہ کا کلام کیسے ہے؟ یعنی خود قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے قرآن پاک، یہ خود ایک معجزہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے آج تک اس کے اندر سے ایک حرف، ایک زبر، زیک پیش، ایک چیز بدل نہیں سکی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا قیامت تک کے لیے، سارے انسان، سارے جنات مل جائیں، ایک حرف، ایک آیت، 10 آیتیں تم نہیں لا سکتے اس جیسے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میری قوم بنی اسرائیل، یہود، انہوں نے کیا کیا؟ یہ کیسا اعتراض کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام کرو، ٹھیک ہے پوری قوم کو تو لانے کی ضرورت نہیں، قوم کے کچھ افراد کو سلیکٹ کریں اور ان کو جو ہے ہمارے پاس لے کر آؤ پہاڑ پر، اور ہم جو ہے آپ سے جب کلام کریں گے تو ان کو سنائیں گے۔ تو دیکھیے، سوچیں، موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو سلیکٹ کیا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا، بھئی آپ آ سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ سوچیں نبی کا انتخاب اور ان کا سلیکشن کیسا ہوگا، ٹاپ لیول کا۔ تو ان کو سلیکٹ کر کے، ان کو منتخب کر کے پہاڑ پر لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام فرمایا، دیکھیے 2 چیزیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سنا اور یہ 70 نے بھی سنا، دونوں کا مزاج دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سنے تو فوراً کہا ارین اللہ، ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی کلام سن کر شوق ہوا، مجھے آپ کو دیکھنا ہے یا اللہ۔ اور انہوں نے کیا کہا 70 کے 70؟ کیا یقین ہے کہ یہ اللہ ہی بول رہا ہے؟ تو ہدایت جو ہے نا، ہدایت طلب پر اللہ دیتے ہیں۔ جب طلب نہیں ہوتی، بڑی سے بڑی نشانی بھی اگر آدمی میں آ جائے، وہاں اس کا جو ہے سوال ہوتا ہے، وہاں اس کا ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے بہت ضروری ہے اپنے دلوں میں طلب پیدا رکھنا۔ اسی میں کوہ طور پر، پہاڑ پر ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، فوراً سن کر کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنا کلام کتنا خوبصورت ہے، تو کیسا ہوگا؟ اور یہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ ہی ہے؟ تو فوراً دوسرا کام انہوں نے کیا کیا، ارین اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جبھی ہم یقین مانیں گے کہ یہ اللہ بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ نے فوراً ایسی پکڑ کی، ایک بجلی، ایک زلزلہ ایسا آیا، سب کے سب وہیں کے وہیں کیا ہو گئے، مر گئے۔ وہی بات ہے یہاں پر، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے، چن کر جو ہے اس متعین مقام پر، جگہ پر لے گئے، اور وہاں انہوں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس کو سنا، اور جب سنا تو وہ اس طرح کا اعتراض کیا، تو فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اچھا اللہ کی طرف سے کیا ہے، رجفہ کہتے ہیں ایک زلزلہ، ایک اور جگہ صاعقہ، صاعقہ کے معنی ایک چیخ، دونوں بھی ہو سکتے، تو سب کے سب کیا ہو گئے، مر گئے۔ تو قال،
موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے سامنے دعا ہے. اب اس دعا میں کیسی بندگی، کیسی عاجزی اللہ کی طرف دیکھیں. ربی، اب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، میں پوری قوم کے 70 خاص اسپیشل آدمیوں کو لے کے آیا ہوں. اب میں جب جاؤں گا قوم کے پاس، اکیلا جاؤں گا تو قوم کیا کہے گی؟ یہ تو ہمارے خاص لوگوں کو وہیں پہ مار دیے، تو میری جان بھی جو ہے خطرے میں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، میں جانتا ہوں آپ نے ان کو جو پکڑا ہے، ان کو جو مارا ہے، یہ واقعی اس کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی گستاخی کی، بے ادبی کی، بڑی انہوں نے جہالت کا کام کیا. لیکن اگر آپ مارنا ہی چاہتے تو پہلے بھی ہمیں مار سکتے تھے، پہلے بھی. لیکن آپ نے اس موقع پہ بھی ان کو مہلت دی. کب؟ انہوں نے جو ہے بچڑے کی پوجا کی، انہوں نے فلاں کام کیا، جو اس وقت بھی آپ نے ان کو کیا کیا؟ مہلت دی. آپ اصل میں ان کو پکڑنا چاہتے ہیں. یہ ایک امتحان ہے اللہ. اور امتحان جب آتا ہے دنیا میں کسی پر بھی، یہ ایک اصول ہے، اس امتحان کے ذریعے اللہ یا تو بندے کو راستہ بتاتے ہیں، یا اس امتحان سے انسان بھٹک جاتا ہے. یا تو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، یا تو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے. وہی فرمایا ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاہ، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے ان سب کو پکڑ لیتے پہلے ہی آپ، مجھے آپ کی حکمت پر، آپ کی سے یقین ہے، پکڑ لیتے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، چند بیوقوفوں نے یہ اعتراض کر لیا تو اس کی وجہ سے کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ کیونکہ مجھے بھی ماریں گے، ہارون کو بھی ماریں گے. ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تو ایک کیا ہے؟ امتحان ہے. یہ جو امتحان میں ڈالا ہے، تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، جسے چاہتا ہے آپ ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں آپ گمراہ کرتے ہیں. کیونکہ جب امتحان آتا ہے انسان پر، وہ امتحان کی طرف جب بندہ صحیح قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے. اور جب اس امتحان میں، مثال کے طور پر یوں سمجھیے، حالات آتے ہیں انسان پر، حالات آئیں تو فوراً بندہ توبہ کرے، گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتے. حالات آئیں، بھئی اللہ اس طرح کیوں ظلم کر رہے ہیں، کیوں اس طرح جو ہے لوگوں پر جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے، اللہ پر ہی اشکال، اللہ پر اعتراض، اللہ پر سوالات، یہ جو ہے نا یہ گمراہی کی چیز ہے. تو بعض مرتبہ حالات اور امتحان کی چیزیں جب آتی ہیں، اسی سے بعض مرتبہ انسان ہدایت کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کیا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور دعاؤں میں اب یہ کہنے لگے انت ولینا، انت ولینا، آپ ہی میرا کام بنانے والے، آپ ہمارے کام بنانے والے. فاغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دیں اور ہم سب پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، آپ بہترین مغفرت کرنے والے ہیں. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور قبول کر کے کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے جتنوں کو مارا تھا ان سب کو زندہ کیا، اور زندہ کر کے کھڑا کیا تاکہ وہ شکر گزار بنے، اور تاکہ قیامت تک ایک دلیل ہو. مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ حق ہے. انسان مرتا ہے دیکھتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھے گا یہ نہیں دیکھتا، یہ غیب میں ہے، چھپی ہوئی چیز ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے تھے، دیکھو ہم نے ان 70 کو کیا کیا. اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ اس طرح، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ، ان کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا بغیر کھلائے پلائے، پھر اس کے بعد ان کو بھی، اور ان کی جو سواری تھی گدھا، اس کو بھی کھڑا کر دیا. یہ سب قرآن پاک میں یہ واقعات اس لیے ہیں انسان کو یقین پیدا ہو مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. زندگی اتنی نہیں ہے کہ جتنی میں جی رہا ہوں. جب یہ یقین ہوگا مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، پھر آدمی اپنی زندگی صحیح کرے گا. ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں اب یہاں سے کیسی بہترین دعائیں ہیں. انت ولینا، اے اللہ آپ ہی ہمارے کام بنانے والے ہیں، ہماری مغفرت فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین مغفرت فرمانے والے ہیں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمارے لیے لکھ دیجئے
طے کر دیجئے، ہمارے لیے وقتب لنا کے معنی ہیں ہمارے لیے فیصلہ کر دیجئے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں اچھی حالت، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ہم اچھی حالت میں رہنا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھی حالت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو کشادہ گھر دے دیں اور اچھی سواری دے دیں اور نیک بیوی عطا کر دیں، یہ تین نعمتیں اگر کسی کے پاس ہیں سمجھو اس کو دنیا کی بھلائی اس کو دے دی گئی، دنیا کی بھلائی۔ یہاں پہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں وَاکْتُبْ لَنَا، اے اللہ طے کر دیجئے، لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا میں حسنہ، ہم خوشحال رہنا چاہتے ہیں، ہماری حالت اچھی ہو، یعنی حسنہ، نیک بیوی، اولاد کی اطاعت، دشمنوں سے چھٹکارا، مغلوبیت نہیں، یہ حسنہ۔ دینی اعتبار سے کیا ہے؟ نیکی، نمازوں کا اہتمام، دینداری اور گناہوں سے بچنا، یہ ہے فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ سورہ بقرہ میں بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، اے اللہ آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، آپ ہی کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا پر جواب دیتے ہیں، اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا کو ہم قبول کرنے والے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، اس لیے جب ہم دعا کریں پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ میری دعا سن رہا ہے، اللہ میری دعا کا جواب دے رہا ہے، اور پیغمبروں کے ذریعے اس کو ظاہر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میری حالت دنیا کی بھی اچھی کر دے اور آخرت کی بھی اچھی، میں دنیا میں بھی اچھا رہوں آخرت میں بھی اچھا رہوں، میرے دونوں جگہ کے حالات۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ اکبر، آدمی غور کرے ایک ایک جملے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اور قیامت تک آنے والوں سے، عذابی میری پکڑ، میرا عذاب جس کو میں چاہتا ہوں اسی تک پہنچے گا، جس کو میں چاہتا ہوں۔ کیونکہ بعض مرتبہ انسان دنیا میں بہت سے گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتے، ڈھیل دیتے ہیں، اللہ نظر انداز کرتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں۔ سوچیں خود، ہم اپنی حالت دیکھیں، فرائض میں کتنی کمی، واجبات میں کتنی کمی، گناہوں کے معاملے میں کتنی غفلت، لیکن اللہ کہتے ہیں عذاب کے معاملے میں میرا ایک رول، اور رحمت کے بارے میں میرا ایک رول دیکھو۔ عذاب کے بارے میں کیا ہے؟ عذابی اصیب بہ من اشاء، سب کو عذاب نہیں بھیجتا میں، جس کو میں چاہتا ہوں۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا اگر اللہ پکڑنے پر آ جائیں ہر انسان کو اس کی غلطی پر، زمین پر ایک بھی آدمی نہ رہے۔ ایک جگہ فرمایا ایک جانور بھی نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرتے ہیں، درگزر۔ اور رحمت کے بارے میں کیا قانون بنایا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ میری رحمت کا دسترخوان بہت وسیع ہے، اس دسترخوان میں مسلمان بھی کھا رہا ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، اس دسترخوان میں ایک مسلمان بھی سانس لے رہا ہے، اللہ کا نافرمان بھی سانس لے رہا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، كُلَّ شَيْء ہر چیز ہے نا، ہر چیز۔ شیطان جو ہے نا، جب یہ آیت سنا اس نے کہا شے میں بھی ہوں، تو مجھے بھی اللہ کی رحمت ملنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز ہے دنیا کے اندر، ہر چیز میں شیطان بھی ہے، اس نے بھی اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ اٹھائی، مجھے بھی اللہ، اور اللہ کی رحمت واقعی اس پر یہ ہے کہ اللہ نے اس کو قیامت تک ڈھیل دی ہے، ورنہ اللہ اس کو فوراً پکڑ لیتے، فوراً پکڑ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے فرمایا ہم جو ہے عذاب اسی کو دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، لیکن رحمت کا معاملہ ایسا ہے۔ پھر آگے دو باتیں فرمائیں، ایک ہے اللہ کی عام رحمت، ایک ہے اللہ کی خاص رحمت۔ عام رحمت ہوائیں چلنا، بارشوں کا برسنا، پانی کا میٹھا، یہ سب چیزیں، اس میں سب مسلمان غیر مسلم، فرما بردار نافرمان، کوئی تقسیم نہیں۔
فَسَأَكْتُبُهَا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری خاص رحمت چاہیے. کون سی وہ خاص رحمت؟ جو موت کے وقت آئے، جو قبر میں آئے، جو حشر کے میدان میں ہو. جب میں اٹھوں اللہ کے سامنے تو وہاں وہ ہے خاص رحمت. فَسَأَكْتُبُهَا، میں طے کرتا ہوں میری وہ خاص رحمت. عام رحمت تو سب کے ساتھ ہے. عام رحمت دنیا میں سب، یعنی ایک پانی کا پیالہ اگر کوئی مسلمان پیے فرما بردار وہ بھی میٹھا ہے، نافرمان پیے اس کے لیے بھی میٹھا ہے. اللہ کی رحمت عام ہے دنیا میں، اللہ نے ایسا نہیں کیا. لیکن خاص موت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم ہو جاتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، وہاں فیصلہ فرماتے ہیں. اب اس رحمت کو، کیونکہ حالات اصل بننا کسے کہتے ہیں؟ موت کے بعد کی زندگی بھی خوشحال رہے، موت سے پہلے بھی اچھی حالت میں رہے. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں دعائیں مانگی. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. دونوں جگہ کی، دنیا میں بھی اچھے حالات ہوں اور موت کے بعد بھی اچھے حالات ہوں. دنیا کے اچھے حالات اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری رحمت ہے، سب کے لیے عام ہے، لیکن خاص طور پر موت کے بعد کی رحمتیں کس کے لیے ہیں؟ الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. سبحان اللہ. جن کے اندر 3 خوبیاں ہیں. سب سے پہلی چیز، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے. یہ چیز آدمی اپنے دل میں پیدا کرے. تقوی یہ دل کا عمل ہے. تقوی اللہ کی خاص رحمت اسی شخص کو ملتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اللہ سے ڈر کر چلے، اللہ سے ڈر کر بولے، اللہ سے ڈر کر ڈیل کرے، اللہ سے ڈر کر جو ہے معاملہ کرے، اللہ سے ڈر کر جو ہے نا کسی سے زبان کھولے. اللہ سے ڈر کر، بھئی کہ میں، ڈر کا مطلب کیا ہے؟ میں کسی کے انڈر میں ہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا ہے، کوئی مجھے میرے سے اکاؤنٹ لینے والا ہے، کوئی میرے سے پوچھے گا. ایسا نہیں کہ میں آزاد ہوں، جو چاہے کہوں، جیسے چاہے نہیں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے والے. یہاں زکوٰۃ سے مراد جتنے بھی اسلام کے اعمال ہیں وہ. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کو میری خاص رحمت ملتی ہے جو میری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. میری آیتوں پر یقین، اللہ پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین. جتنا یقین وہ رحمت اترتی ہے. تو ایک 2 باتیں فرمائی. ایک عام رحمت ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایک خاص رحمت ہے. جب وہ خاص رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی، اے اللہ میں آپ سے وہ رحمت مانگتا ہوں جو رحمت تہدی بہا قلبی، اے اللہ جس رحمت کے آنے سے میرے دل کو ہدایت مل جائے، میرے کام جو بکھرے ہوئے ہیں وہ جمع ہو جائیں. کتنی خوبصورت دعا. وتجمع بیا شعثی وتجمع بیا امری، اے اللہ میں وہ رحمت تجھ سے مانگتا ہوں جس رحمت کے اترنے سے دل کو راہ ملے، دل صحیح ڈیسیشن کرے، صحیح ڈائریکشن پر چلے. سبحان اللہ. الذین یتبعون الرسول، بات کس کی ہو رہی ہے آپ حضرات کو پتہ ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ کتنی گستاخی کا، کتنی بے ادبی کا تھا. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ہمارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے گستاخی کا معاملہ نہ ہو، ادب کا، عظمت کا، اتباع کا معاملہ ہو. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور ان کے مقام کو اور ان کی شان کو بیان فرمایا. دوسری بات یہ سوچنے کی ہے، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، ان سے کہا جا رہا ہے تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تمہارے لیے 2 راستے ہیں، ایک اعمال صالحہ، دوسرا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 بنیادیں، یہ 2 بنیادیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی قوم آج تک بھی ہے. ان کے لیے تم اگر کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، تم اپنی آخرت کے حالات اچھے بنانا چاہتے ہو، تمہارے لیے ایک اپنا عمل درست کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی باتوں پر یقین کرو اور اسلام کے ظاہری احکام پر یہ اعمال ہیں. اور دوسری چیز اتباع ہے. اور اتباع کو بیان کرنے کے لیے بڑا خوبصورت طریقہ اللہ نے بیان فرمایا. آپ اس کا ترجمہ دیکھیں.
اللہ کی رحمت ان لوگوں پر اترتی ہے جو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو اتباع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی ہیں امی ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی خاص شریعت اللہ نے دی ہو۔ نبی کہتے ہیں جن کے ساتھ شریعت نہیں ہو، جو صرف اپنے قوم کے لیے نبی بنائے گئے ہوں۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ تو رسول جو ہے نا، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ رسول وہ ہیں جن پر کتاب اتاری گئی نہیں، جن پر شریعت اتاری گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی خصوصیت کیا؟ الامی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی جو ہے نا، اگر کوئی مجھے کہے ان پڑھ، یہ میرے لیے عیب ہے، کیا پڑھے لکھنے جاہل ہیں۔ امی کہتے ہیں پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا، لیکن یہی چیز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں، یہ آپ کی خوبی ہے، یہ آپ کی تعریف ہے۔ کیسے؟ آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کا کوئی مدرسہ نہیں، آپ نے کسی سے کوئی سیکھا نہیں، نہ لکھنا نہ پڑھنا، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ لکھنے پڑھنے کے جتنے سورس ہوتے ہیں نا، استاد، لکھنا، پڑھنا، علم کے جتنے سورس، ان سب سے اللہ نے آپ کو دور رکھا، اور دور رکھ کر اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے علم اولین آخرین، بڑا علم اللہ نے عطا فرمایا، اس کو کہتے ہیں امی۔ اور یہی جیسے متکبر کسے؟ اگر یہ بات کسی انسان کو بولے تو یہ عیب ہے، لیکن یہی بات اللہ کے بارے میں اگر کہے تو وہ صفت ہے۔ اللہ متکبر ہے، تکبر اس کی خوبی ہے، اس کی صفت ہے، لیکن اگر وہی چیز اگر کی، کیوں؟ اس لیے کہ انسان میں بڑائی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اسی لیے جب کسی کو کہے متکبر ہیں آپ، تو اس کے لیے عیب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا ہے؟ رسول النبی الامی، جن کی صفات، جن کی خوبیاں اور کوالٹی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، تورات میں، انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ یہ یہودی چھپاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں تورات میں، کہ ایسے نبی ہیں کہ آپ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا عیاب، کہ ایک نبی آنے والے ہیں، آخری ہیں، ان کے یہ صفات ہیں، مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے، اور ان کی امت، ان کے اعضاء جو ہے نا وضو سے چمکیں گی، ان کی امت کا یہ لقب ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت چیزیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کتنی بہترین صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بیان فرمائے ہیں۔ اور ان کا کام ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، حلال پاک چیزوں کو حلال کرنے والے اور گندی چیزوں کو حرام کرنے والے، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ، جو بوجھ قوموں پر ہے، پچھلی قوموں پر جو ہے نا، بنی اسرائیل، یہودیوں پر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ بہت سی چیزیں کیا کیے تھے؟ یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، سزا کے طور پہ بہت سی چیزیں حرام کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس چیز کو ہٹایا گیا، آسان کیا گیا۔ دین آسان ہے، اب دین مشکل نہیں ہے، دین کو آسان پیش کیا گیا۔ نجاست لگ جائے کپڑے پہ، کپڑے کو دھوتے ہم لوگ، وہ جو ہے کاٹ دینا تھا ان کو۔ کپڑا اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک کہ کپڑے کو نہ کاٹے۔ کوئی گناہ کرتا، دروازے پہ لکھ دیا جاتا آپ کا یہ گناہ ہے اور یہ آپ کی سزا ہے۔ اس امت کا جو ہے نا، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آسان کر دیا۔ ہم گناہ کریں گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو لوگ ایسے نبی پر ایمان لے آئے اور ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس چیز کی اتباع کی جس چیز کو وہ لے کر آئے ہیں، یہی کامیاب ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے
عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی جو ہے عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ان کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی کے اندر ہمیشہ طلب ہونی چاہیے، ہمیشہ طلب ہو۔ نبی سے کوئی بات ہم سنیں، آپ کی کوئی بات سنیں تو اس کو کیا ہے، عظمت سے لینا، ادب سے لینا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہترین دعا آج کے درس میں بیان کی گئی، جس میں فرمایا کہ اے اللہ، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں، ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ فغفر لنا، مغفرت کر دیں، ہم پر رحم فرمائیے، بہترین مغفرت کرنے والے، دنیا کی خوشحالی اور آخرت کی خوشحالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی خوشحالی تو سب کے لیے عام ہے، دھوکہ نہیں کھانا ہے، لیکن آخرت کی خوشحالی لینا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، تقوی اختیار کرنا، دوسرا اعمال اختیار کرنا، اور تیسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، دعا سے پہلے تھوڑا درود شریف پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک۔ اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته، واجزينا ما هو أهله، واجزه عنا من أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين، صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إننا فقراء فأغننا، وإننا أذلا فأعزنا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم احفظنا من فوق الأرض، اللهم احفظنا من تحت الأرض، اللهم احفظنا من تحت الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمارے بڑوں کے چھوٹوں کے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہم سب کے لیے ہدایت کی راہیں کشادہ فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کی راہیں کشادہ فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہماری دنیاوی حالت کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے. اے اللہ آخرت کے آنے والے احوال کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو ثابت قدم فرما. اے اللہ ان کو مدد فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ اپنے غیب سے اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ اپنے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ عورتوں کی، بچوں کی، اے اللہ بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تیری ناراضگی سے، تیرے غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تیری غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ تیری نصرت کے اسباب کو امت میں زندہ فرما. اے اللہ غیبی نصرت کے اسباب کو، اعمال کو امت میں زندہ فرما. اے اللہ ہمیں کسی اے اللہ بے یار و مددگار نہ فرما. اے اللہ تو ہم سب کا حفیظ ہے، تو ہی نصیر ہے، تو ہی حفیظ ہے. ہماری اور پوری امت کی، ایک ایک فرد امت کی حفاظت فرما. دین کی بھی حفاظت فرما، دنیا کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ امت میں جتنے بیمار ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری کمیونٹی میں، سب کو اے اللہ صحت عافیت عطا فرما. شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما. حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما. اے اللہ اس ملک میں، پورے عالم میں امن عطا فرما. امن عطا فرما. ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے حفاظت فرما. ظالم کو ظلم سے روک دے. اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے. مظلوم کے اے اللہ، مظلوم کی اے اللہ حفاظت فرما، حمایت فرما، مدد فرما. اے اللہ ہمیں ظالم بننے سے بھی بچا لے، مظلوم بننے سے بھی بچا لے، مظلوم بننے سے بھی بچا لے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.